کل ایک جگہ جو ہمارا چائلڈ پروٹیکشن بیورو ہے، اچھا، اتفاق سے ہماری ایک ممبر ہیں، مجھے ان کا یہ بتانے میں بڑی خوشی ہو رہی ہوگی کہ ہماری ایک ممبر ہیں سارا اسمبلی میں، تو مجھے کہنے لگی آپ ہمارے پاس آئیں، ہمارے بچوں کے درمیان آئیں، ان کا ہم نے کوئی عید کے سلسلے میں فنکشن رکھا ہے۔ تو اگر کسی عیدی نے مجھے ایکچولی، اور یہ میں کوئی بناوٹی بات یا کوئی میں جسٹ ناٹ فار دا آڈینس اور جسٹ فار سیئنگ اٹ، میں نہیں ملک صاحب، میں چاہوں گی کہ اگر آپ آن ایئر بات کر بھی رہے ہیں تو بہت اچھی بات ہے۔ میں اس لیے کہہ رہی ہوں کہ یہ لوگوں میں نا کہتے ہیں کہ بعض اوقات اچھی صحبت کا بھی اچھا اثر ہوتا ہے۔ پہلی بار کل میں بڑا کم جذباتی ہوتا ہوں، میں بڑا پریگمیٹک سا، بڑا کولڈ ہارٹڈ سا بندہ ہوں، لیکن میں کل ایسے بچوں کے درمیان تھا جو ڈبل آرفنس تھے، جن کو اسٹریٹ سے اس ادارے نے اٹھایا، اور ہر بچے کی ایک ہیومن سٹوری ہے، اور وہ 1400 بچے ہیں، 2 4 10 نہیں سر، 1400 بچے اسٹریٹ سے اٹھائے، اور ان کے نہ ماں ہے نہ باپ ہے، اور وہ کسی نہ کسی گروہ کے قابو آئے تھے، ان کے کلچز میں سے ان کو نکال کے ان سے وہ بیگری کرا رہے تھے، ان سے کچھ اور، تو وہاں سے ان کو نکال کے ری ہیبلیٹیٹ کر کے ان کی تعلیم کا بندوبست کر رہے ہیں۔ تو جس عیدی نے ایکچولی مجھے بڑی خوشی دی ہے، جو بھی لٹل کنٹریبیوٹ وہاں کر سکا ہوں، وہ مجھے ایکچولی کل اس عمل نے آپ کو بہت خوشی دی ہے، بڑا دلی سکون دیا ہے۔ اور یہ میں اس لیے ڈسکس کرنے کی بات کری تھی سر، بعض اوقات ہم کہتے ہیں کہ ہمارا تو عید کا دن بڑا بور گزرا، ہم کہیں گئے نہیں، تو اگر آپ کے پاس وقت ہے اور اگر آپ کے گھر میں کوئی مہمان آ نہیں رہا، ڈے 1 کی کوئی کمٹمنٹ نہیں ہے، تو ہم کیوں نہ ایسے بیوروز میں جائیں سر؟ ہم کیوں نہ جا کے ان یتیم بچوں کے سروں پر ہاتھ رکھیں؟ نہیں، وہ ایک سٹوری آف سکسیس ہے۔ مجھے یہ جو چاہے سائلوز میں ملتی ہیں ایسی کہانیاں جہاں پر ہیومن سٹوریز ہیں، جہاں پہ آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں کہ کیسے تکلیف ہو، اور بہت بڑا سکسیس ماڈل ہے وہ۔ اور گورنمنٹ کیا ہے، یہ بھی نہیں کہ کوئی تیسرا کر، اور اس میں سب نے کنٹریبیوٹ کیا، ارسپیکٹیو کہ میں کسی ایک کے ساتھ بات کر کے کہوں، یہ پچھلے 10 15 20 سال میں ایک ایسا ادارہ پنجاب میں بن گیا ہے جو اس بیگری کی کمر توڑ رہے ہیں۔ ایگزیکٹلی، میں اس چیز کو اپریشیٹ کرنے والی تھی، لیکن آپ نے اپنی گفتگو میں بات کی۔ بچوں کو وہاں سے نکالا ہے، نکال کر ان کو اب پھر نہ صرف تعلیم دے رہے ہیں، ہنر دے رہے ہیں، روزگار دے رہے ہیں، دے آر جسٹ ٹیکنگ دیم۔ اور مجھے انہوں نے بتایا کہ کچھ بچے وہاں سے جو نکلے ہیں، دے آر ڈوئنگ سو گڈ ان دیئر لائف۔ نہیں، جو چیز اپریشیٹ کرنے والی ہے وہ کرنی چاہیے۔ اس بارے میں میرا بھی پرسنل تجربہ اس لحاظ سے ہے کہ میرے کچھ دوستوں نے وہاں سے بچوں کو اڈاپٹ کیا، بالکل، اور ہم نے ان کی پرورش ہوتی دیکھی ہے اور دیکھ رہے ہیں، اور یہ ادارہ یقیناً انتہائی خدمت کر رہا ہے معاشرے کی اور ان بچوں کی۔ جو چائلڈ پروٹیکشن بیورو ہے پنجاب کا، اس کو میں بھی بہت زیادہ کمپلیمنٹ کرنا چاہتا ہوں۔ میں خود بھی وہاں پر جا چکی پروگرام ریکارڈ سر دے ہیو دیئر اون کورٹ، جج وہاں بیٹھے ہیں، جو سب سے یہ شاید ایسا یونائیٹڈ اسٹیٹس میں نہیں ہوگا۔ آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، اتنے چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں کہ وہ ان سے جو پہلے جج تھے، جج صاحب تھے، وہ میرے اسٹوڈنٹ بھی رہے، بالکل لاء کالج میں، تو اس لیے وہ میرے ساتھ انہوں نے خاص دکھانے اور اس کا اہتمام بھی کیا، اور بہترین ادارہ ہے، بڑی انسانیت سے محبت کرنے والی سارا ہے۔ یہ سارا بالکل، آئی ایم ریئلی امپریسڈ ود ہر، بڑا اچھا کام کیا انہوں نے۔ اس کے ساتھ میں یہ بھی عرض کر دوں کہ ایک جو بالکل انڈیویجول انیشیٹو لیا گیا ہے، اور پاکستان میں کئی جگہ اس کے ادارے ہیں، وہ سویٹ ہومز والے، بالکل ایبسولوٹ، وہ ہمارے ساتھ ایم این اے تھے ہماری پارٹی کے، جی زمرد خان صاحب، انہوں نے کمال کیا ہے، اور وہاں سکھر میں بھی ہے، حیدرآباد میں بھی ہے، اسلام آباد میں بھی ہے، پنڈی میں بھی ہے۔ اچھا، یہ بڑی پیاری سٹوری ہے جو آپ بتا رہے ہیں، اور یہ ایک ادارہ ہے جس کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں، لیکن مجھے یاد آیا اعتزاز صاحب، آپ نے ایک نظم لکھی تھی، ریاست ہوگی ماں کی جیسی، تو ریاست ہو گئی ہے ماں کی جیسی جو ہم باتیں کر رہے ہیں، اس حساب سے آپ کو لگ رہا ہے کہ بڑا پازیٹیو چل رہا ہے سب کچھ؟ بدقسمتی سے سوتیلی ماں جیسی بنی ہے، سوتیلی ماں، کیونکہ دیکھیں نا ریاست کس انداز سے نظر آتی ہے یا انٹریکٹ کرتی ہے شہری میں، وہ انداز ہے بدقسمتی سے ہماری پولیس کا انداز، وہ ہمارے اس افسر شاہی کا مزاج اور طبیعت اور طبع جو کہ اس ریاست کو چلاتی ہے،
لیکن ہاتھ انہوں نے یوں پہلے کیا ہوتا ہے، شہری پہلے رشوت دے گا پھر آگے. کوئی کسی نے کہا کسی نے کیا کہا، وہ بڑی مشہور نظم اور قوالی کے رنگ میں بھی آئی ہے، تو کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے وہی خدا ہے، وہی خدا ہے. تو میں نے اس پہ ایک دن بحث ہم آپس میں لائٹلی کر رہے تھے، سیریسلی نہیں، پر کہ یہ دیکھیں کہ یہاں ایک میز سے سیکشن افسر کے میز سے عمومی طور پہ کسی محکمے میں فائل ڈپٹی سیکرٹری کے میز پہ نہیں جاتی جب تک کچھ اس کے لو دو کے رشوت نہ معاملات دی ہو جائے. نہ جائیں. ہاں اور اس ڈپٹی سیکرٹری سے جوائنٹ سیکرٹری کے میز پہ نہیں جاتی، وہاں سے سیکرٹری کے میز پہ نہیں جاتی، وہ موو نہیں کرتی. تو میں نے کہا یہ کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہ رشوت ہے، وہ رشوت ہے. تو ریاست ہوگی سوتیلی ماں، یا ریاست ہے سوتیلی ماں جیسی، اس پر نظم کب لکھ رہے ہیں آپ؟ نہیں، خواب تو ہمارا یہ ہے کہ ماں جیسی ہو، ماں جیسی ہو. اور ریاست کو ہونا ہی ماں کے جیسے. اور ہماری یہ خواب تھی جب ہم لائرز موومنٹ چلا رہے تھے، ملک صاحب ہمارے ساتھ تھے، ہمارے لیڈر تھے ملک صاحب. اور مطلب اسٹوڈنٹ پالیٹکس سے ہی آپ نے پالیٹکس علم نہیں، یہ اٹھایا ہوا ہے. لائرز کے. جب اعزاز صاحب یہ چلا رہے تھے تو میں اس وقت اسمبلی کا ممبر تھا، اچھا. اور میں کیونکہ پیشے کے اعتبار سے وکیل بھی ہوں، تو میری میں اسی تمام لیے کہہ رہا ہوں ہمارے لیڈرز میں تھے ان کے ساتھ تھی. جی یہ ہمارے لیڈرز میں تھے. تو اس وقت کا یہ میری نظم کا اس میں عنوان تھا. عنوان تو نہیں، ایک مصرع اس میں یہ تھا، اچھا. ریاست ہوگی ماں کے جیسی، ہر شہری سے پیار کرے گی. تو وہ لیکن وہ ہم بنا نہیں سکے، اور زیادہ ریاست اب جبر سے زیادہ اس کی تشبیہ دی جا سکتی ہے جو ریاست کا اس وقت حال ہے. اور یہ سارے ہی ہر طرف ہی پاکستان میں کسی خاص صوبے یا کسی خاص علاقے کو یا افراد کو یہ اعزاز نہیں ہے، یہ بدنما اعزاز سارے ملک میں ہی. اور اس کو ہمیں مل کر، سب کو مل کر بدلنا پڑے گا، کیونکہ ورنہ بہت ظلم. ریاست ایک بڑی. اچھا، یہ بہت اچھی بات آپ نے کہا نا کہ ہم سب کو مل کر بدلنا پڑے گا، کیونکہ موسٹ آف دا ٹائم ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم بہت ساری ذمہ داریاں، بہت ساری رسپانسبلٹیز ریاست کے اوپر ہی ڈال دیتے ہیں، کہ جو ریاست کی کرتا دھرتا ہے، ریاست کے اسٹیک ہولڈرز ہیں، وہی یہ کلیننگ یا کلینزنگ آپریشن کریں گے، ہم نے کچھ نہیں کرنا. اگر ہم انڈیویجولی بھی اس کے اندر پارٹیسپیٹ کرنا چاہیں تو میرے خیال سے ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں. جیسے ابھی اعزاز احسن صاحب اپنی گفتگو میں ہی بات کرے تھے، سر نے تو بھی یہ بتایا نا کہ خاندان کی طرف سے بہت ساری ذمہ داریاں ان کے والد صاحب کی گزر جانے کے بعد ان پر آ گئی. لیکن وہ جو میں بھی اسٹوڈنٹ پالیٹکس اور اسٹوڈنٹ ٹائم کی آپ کی جو تھی کیمپین، اس کا جو آپ لوگوں نے ساتھ دیا، تو میرے خیال سے انہوں نے ریاستی ذمہ داریاں اپنی جوانی سے ہی جو تھی نا اس کا علم اٹھا لیا تھا. تو میرے خیال سے انڈیویجولی ہم لوگ بہت کچھ کر سکتے ہیں اور پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں کہ ہم لوگ ریاست میں اپنی کیا ان پٹ دے سکتے ہیں. اس سے پہلے کہ میں ماحول کو مزید اور تھوڑا سا سینٹی نہیں کرنا چاہ رہی، بہت زیادہ لیکچرز آپ لوگوں کو نہیں دینا چاہ رہی، مجھے کہا جا رہا ہے کہ ذیشان کی جو ہے نا ہونے کا میں فائدہ اٹھاؤں اور آپ لوگوں کے بھی چہرے پہ مسکراہٹ آنی چاہیے. ویسے ملک صاحب آپ اسمائل کرتے رہا کریں، آپ کے منہ پہ ہمیشہ اسمائل رہتی ہے، اچھے لگتے ہیں. ان کی اسمائل کو میں کہوں گا جو فیض کے صاحب کے بارے میں، ان کے ساتھی تھے جیل میں، فیض صاحب جب جیل تھے، فیض احمد فیض صاحب 50 کے عشرے میں، تو ان کے ساتھیوں میں ایک میجر اسحاق صاحب تھے. اچھا. میجر اسحاق صاحب نے ایک مضمون فیض صاحب نے لکھا اور بتایا کہ کس طرح صبح فیض صاحب آتے تھے اپنے سیل سے نکل کے باقی قیدیوں، یہ سیاسی قیدی تھے، سیاسی